کچھ نہیں تھا معاذ اللہ، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں تھی، کونین کے مالک تھے، جنت کی کنجیاں، زمین کے خزانے، اللہ کی نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، زمین و آسمان کے خزانے رسول اللہ کے دست مبارک میں تھے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو فرمایا کہ اندر آ جاؤ، حضرت عمر فرماتے ہیں میں اندر گیا تو حضور لیٹے ہوئے تھے، تو اٹھ کر بیٹھ گئے، عمر آؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور کے خسر بھی ہوتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، ہم مسلمانوں کی ام المؤمنین تھی رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے والد ماجد تھے اور بڑے محبوب صحابی تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لو کان نبی بعدی لکان عمر رضی اللہ عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن نبوت بند ہو چکی، دروازہ بند ہو چکا۔ اس سے آپ ان کے مرتبے کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضور اٹھے اور اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ رونے لگے، میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اے عمر کیا بات ہے، عمر کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے جسم پر یہ جو چٹائی ہے اس کے نشان پڑے ہوئے، آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، حضور چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ کہا اے عمر دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، مسافر، غریب مسافر، او عابر سبیل یا گزرنے والا، جیسے رستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے لیکن اپنی منزل کی طرف رواں دواں، اچھے اچھے شہر بھی آ رہے ہیں لیکن جس منزل پر جانا ہے اسی کی طرف چلتا رہتا ہے۔ تو اے عمر دنیا میں ہمارا اتنا ہی حصہ ہے، باقی ایمان والوں کا حصہ آخرت میں ہے، اس کی تیاری کرو۔ بہرحال اس کے بعد تو پھر اور بات چیت جو تھی اس کا وہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہ مختصر سی بات میں نے عرض کر دی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ وہ اجل خلفاء میں سے ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر، بڑے کاروباری، سیدنا عثمان بہت بڑے تاجر، بڑے کاروباری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ خود بھی ایک زمانے میں تھوڑا بہت کاروبار وغیرہ کرتے تھے لیکن بے شمار اونٹوں کے مالک تھے اور سامان تجارت، اونٹوں کے قافلے آپ کے یہاں سے چلتے تھے، ایسے والے لوگ تھے۔ لیکن عالم کیا تھا، عالم کیا تھا، سال بھر میں 4 جوڑے تیار رہتے تھے، 4 جوڑے تیار رہتے تھے، 2 جوڑے گرمیوں کے ہوتے تھے، 2 سردیوں کے ہوتے تھے، اور ارشاد فرمایا بس یہی کافی ہے، اس کے علاوہ اور ضرورت نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ جب مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی، تو درہ ہاتھ میں رہتا تھا، درہ زمین پر مارا، ٹھہر جاؤ، ہم نے رسول اللہ کے جانشین کی حیثیت سے زمین پر انصاف قائم کر دیا،
جب زمین پر انصاف ہے تو زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ ٹھہر جاؤ، زلزلہ رک گیا، زمین پر انصاف قائم کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کی خدمت میں بادشاہ روم کا سفیر آیا تو شاہی محلات میں نہیں رہتے تھے۔ مسلمانوں کے حکمراں شاہی محلات میں نہیں رہتے تھے۔ جب مسلمانوں کے حکمراں شاہی محلات میں رہنے لگے، پہروں میں رہنے لگے اور عالیشان محلات تعمیر کر کے رہنے لگے، جب مسلمانوں کے حکمراں ماشاءاللہ اور مسلمانوں کے حکمراں ان کی اسراف بیجا فضول خرچیوں کا عالم یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح فگر بتاتا ہوں، صحیح اعداد و شمار۔ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے اعداد و شمار کی روشنی میں نے دیکھنا شروع کیا کہ امریکہ کے صدر کا محل جو ہے وہ کتنے ایکڑ زمین پر ہے، یہ معلومات کرنی شروع کی۔ اس کی 2-4 کتابیں ادھر ادھر سے لی، دکھائیں، امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا، ان کی لائبریری سے منگوا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ امریکہ کے صدر کا وائٹ ہاؤس، اس کو کہتے ہیں، امریکہ کا صدر جہاں رہتا ہے اس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر کا وائٹ ہاؤس جس میں وہ رہتا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ رہتا ہے، اس میں اس کے آفس اور سرکاری دفاتر بھی ہیں۔ امریکہ کے صدر کا رہائشی مکان جو ہے وہ 64 ایکڑ زمین پر ہے، 64 ایکڑ۔ یہ پوری مصدقہ اطلاعات ہیں جو امریکن لائبریری سے اپنی معلومات کے لیے میں نے مہیا کی۔ پھر میں نے تحقیق کی کہ امریکہ کا صدر اگر 64، امریکہ دنیا کی بڑی پاور میں شمار ہوتا ہے، اگر امریکہ کا صدر 64 ایکڑ زمین پر رہتا ہے کہ بنگلے پر اور مکان پر، وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم اور ایوان صدر کا رقبہ کیا ہوگا؟ 6 ایکڑ ہوگا، زیادہ چھوٹا ملک ہے۔ امریکہ تو نہیں ہے، امریکہ تو 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے۔ ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک جب جائے، نیو یارک سے لاس اینجلس، دوسرا کونا، نیو یارک جو ہے اٹلانٹک اوشن پر ہے اور لاس اینجلس پیسفک اوشن پر ہے، تو ایک امریکہ میں اس ملک کے اس سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہوائی جہاز میں 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ 5 گھنٹے میں جا کے امریکہ ختم ہوتا ہے۔ امریکہ ہی سے شروع ہوا نیو یارک اور لاس اینجلس امریکہ ہی میں ہے، وہ بھی سمندر کے کنارے ہے اور یہ بھی سمندر کے کنارے، تو اٹلانٹک اوشن پیسفک اوشن، 5 گھنٹے کا سفر۔ ادھر ہیوسٹن سے چلے تو کینیڈا کی بارڈر پر 6 گھنٹے کا سفر۔ یا اللہ خیر، کتنا بڑا ملک ہوگا۔ ہمارا ملک جو ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ میں ملک پورا ختم ہو گیا۔ کراچی سے لے کے پشاور 1 گھنٹہ 40 منٹ، ملک کی سرحد ختم ہو گئی۔ 5 گھنٹہ ہوائی جہاز جہاں پرواز کرتا ہو، کتنا بڑا ملک ہے، تو اس کا صدر 64 میں رہتا ہے، تو ہمارا چھوٹا ملک ہے، تو دیکھیں اس میں کتنا رہتا۔ معلوم ہوا کہ 264 ایکڑ پر ایوان وزیر اعظم بنا ہوا ہے، 64 اور 264۔ اب اندازہ لگائیے آپ، ہم کتنے بڑے لوگ ہیں۔ مسلمانوں نے اسراف بیجا، سامان تعیش، ناچ اور گانے، سامان تعیش، لگژری گڈس، تعیش کے سامان، ان کی وجہ سے مسلم امہ پر زوال آیا۔ اور اس کی تفصیلات میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو تاریخ کے اوراق میں اس میں نہیں جاتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی خدمت میں ابن خلدون، مسلمانوں کا بڑا عظیم فلسفی، مورخ فلسفی، دی گریٹ ہسٹورین فلاسفر آف اسلام، دی گریٹ ہسٹورین فلاسفر آف اسلام، اس کو مغرب والے بھی، امریکہ اور یورپ والے بھی گریٹ ہسٹورین، بڑا عظیم مورخ، صدیوں پہلے کا ہے، 700-800 برس پہلے کا مورخ ابن خلدون نے لکھا کہ بادشاہ رومن ایمپائر کا سفیر آیا مدینہ منورہ میں رومن ایمپائر کا سفیر آیا
اور اس نے مدینے کے بازاروں میں کہا بھئی آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کہا ہماری بادشاہ کا؟ بادشاہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ کہا اچھا پھر وہ امیر آپ کا؟ امیر ان کا محل کہاں ہے؟ ان کا محل کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے مکان میں رہتے ہیں۔ امیرنا کرجل منا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے، اور امیر جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم ہی میں سے ہوتا ہے۔ کرجل منا، جیسے ہم عام آدمی ہیں ایسے وہ بھی ہوتا ہے، آپ کو اسے ملنا ہے چلیے۔ اب جب وہ امیر سے تشریف، وہ سفیر قیصر روم کا سفیر امیر المومنین سیدنا عمر سے ملنے کے لیے چلے تو اس نے کہا کہ شاید مکان پر ہوں، چلو دیکھتے ہیں۔ مکان پر گئے تو جواب دیا، بچے نے جواب دیا کہ نہیں یہاں نہیں ہے، وہ مسجد میں آپ دیکھ لیں شاید وہاں ہو۔ مسجد میں جو گئے تو مسجد ہی کے دروازے پر ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام سے دروازے پر سو رہے ہیں۔ کہا یہ سفیر چونک گیا، کہا یہ عمر ہے؟ کہا یہی عمر ہے جن کے نام سے کفر لرزہ بر اندام ہے، وہ عمر اصل تو ایمانی قوت ہے، جاہ و حشمت محلات یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو راک کا ڈھیر ہے، اصل قوت ایمانی قوت ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ مسجد کے دروازے پر سو رہے تھے تو کہا یہی عمر ہے؟ کہا یہی عمر ہے، یہی ہمارے خلیفہ ہیں، یہی ہمارے امیر ہیں، یہی رسول اللہ کے جانشین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، آپ ہی کو حکومت کرنے کا حق ہے، کس بے فکری سے تمہارا امیر سو رہا ہے؟ حیرت ہوتی ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ سفیر کی دعوت ہوئی، ابن خلدون نے لکھا کہ سفیر کی دعوت ہوئی، یہ سادگی دیکھیے اور اس سادگی پر قربان جائیے۔ یہی وہ سادہ سیدھے سادھے حکومت کرنے والے نظام مصطفیٰ کے خادم حکمراں تھے کہ جنہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے۔ کفر لرزہ برندام تھا، عمر فاروق کا نام سن کر، ابو بکر کا نام سن کر، عثمان غنی اور حیدر کرار کا نام سن کر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ وہ ان کی ایمانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، دعوت کی، جب کھانا شروع کیا تو کھانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ روٹی اس کے سامنے رکھ دی، وہ گیہوں کی روٹی تھی، خود اپنی جو کی روٹی کھاتے رہے۔ سفیر بار بار کہتا رہا اس میں سے بھی لیجئے گیہوں، کہا نہیں آپ کھائیے، آپ کھائیے۔ ایک سالن تھا اور ایک روٹی تھی، گیہوں کی روٹیاں تھیں اور ایک سالن تھا۔ انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا نہیں آپ کھائیے، کہا نہیں آپ کھائیے، اسی کو کھلائی۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ نے جو کی روٹی کھائی اور گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، کہا کہ یہ مہمانوں کے لیے پکا تھا، میں جو کی روٹی نہیں کھاتا آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک میری رعایا کو، سب رعایا کو گیہوں کھانے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ اتنا نہیں ہے ابھی، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب رعایا کے ہر گھر میں گیہوں کھانے لگیں گے تو پھر عمر کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی کھائیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمراں، یہ ہے نظام مصطفیٰ کے حاکم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمانوں کو سادگی، مسلمانوں کو ریاکاری، مسلمانوں کے اسراف بیجا سے بچنے کا حکم فرمایا، مسلمانوں کو قومی خزانے کا محافظ بنایا۔ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں، حکومت کے پاس امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ ہمارے حکمراں جس سے پہلے ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ گزرے ہیں، انہوں نے بے شمار سادگی کی مثالیں، وہ سڑکوں پر آرام سے مسلمانوں کے درمیان میں گھومتے تھے۔ آج کل تو ڈپٹی کمشنر صاحب کے
اور ڈی ایس پی صاحب کے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے، یہ معمولی ملازم ہیں،